دوستو اس وقت ہندوستان کے زیادہ تر حکمران اپنی عیاشیوں میں مصروف تھے اور عوام اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنے بچے تک بیچنے پر مجبور تھی اور 35 ورکرز سے شروع کی گئی ایک چھوٹی سی کمپنی پورے ہندوستان پر راج کر رہی تھی۔ ولیم ڈیلرمپل اپنی کتاب دی انارکی میں لکھتے ہیں کہ یہ طریق کی ایک منفرد مثال ہے جس میں 18ویں صدی کے وسط میں ایک پرائیویٹ کمپنی اپنی زمینی فوج اور بحریہ کی مدد سے 20 کروڑ پر مشتمل ایک پوری قوم پر راج کر رہی تھی۔ دوستو تجارت کے لیے یہ آئی کمپنی کون تھی اور اس نے کس طرح پورے ہندوستان کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اور ہندوستان میں موجود مغل امپائر کے اس وقت کے حالات کیا تھے اور وہ کون کون سے بادشاہ تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی۔ میں ہوں سرفراز بجاڑ اور ہماری آج کی ویڈیو میں اب یہی سب کچھ جاننے والے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج سے تقریباً 421 سال قبل برطانیہ پر ملکہ الزبتھ اول کی حکومت تھی۔ برطانیہ اس وقت خانہ جنگی سے سنبھلتا ایک زرخیز ملک تھا جہاں دنیا کی تقریباً 3% مصنوعات تیار ہوتی تھی۔ دوسری طرف اگر ہندوستان کی بات کی جائے تو ہندوستان کا شمار اس وقت کے امیر ترین ممالک میں ہوتا تھا۔ ہندوستان اس وقت دنیا کی 1/4 یعنی 25% مصنوعات تیار کرنے والا ایک امیر ترین ملک تھا۔ دوستو اس کی امیری کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس وقت معاشی سپر پاور چین 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق 25% مصنوعات تیار کرتا ہے۔ ہندوستان پر اس وقت شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر حکمران تھا۔ اکبر کو اس وقت کا امیر ترین حکمران کہا جاتا ہے۔ دوستو اس وقت ہندوستان کی تجارت پر ڈچ امپائر اور پرتگالیوں کا قبضہ تھا۔ اس وقت مشرق میں تجارتی قافلے لٹ جانا ایک عام سی بات سمجھی جاتی تھی، اس لیے ہندوستان سے تجارت کے لیے کئی تاجر مل کر ایک کمپنی بناتے تھے اور حکومت سے اس کا باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کرتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ لندن کی ایک عام سی کمپنی تھی، اس نے بھی ملکہ الزبتھ سے 31 دسمبر 1600 میں ہندوستان سے تجارت کرنے کے لیے اجازت مانگی جو اس کو مل گئی۔ کئی بار کی کوشش کے بعد آخرکار 1608 میں کمپنی پہلی بار گجرات میں سورج کے مقام پر اپنا پہلا پڑاؤ ڈالنے میں کامیاب رہی۔ 1605 میں بادشاہ اکبر وفات پا چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا جانشین جہانگیر ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا، اور یوں اس نے ہندوستان میں اپنی تجارت کا آغاز کر دیا۔ شروع میں کئی دہائیاں کمپنی نے تجارت پر ہی اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ آہستہ آہستہ کمپنی نے ہندوستان میں اپنے قدم مضبوط کرنے شروع کر دیے اور اپنی تجارتی کوٹھیاں بھی مختلف علاقوں میں قائم کرنا شروع کر دی۔ کمپنی ہندوستان میں سوت یعنی کاٹن، نیل، پوٹاشیم نائٹریٹ اور چائے وغیرہ کی تجارت کرتی تھی۔ کمپنی کو تجارت میں کافی فائدہ حاصل ہونے لگا۔ کمپنی جو بھی چیز یہاں سے خریدتی اس کا معاوضہ چاندی کی صورت میں ادا کرتی۔ 1670 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت سے آگے بڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ 1670 میں برطانوی بادشاہ چارلس دوم نے کمپنی کو بیرون ممالک جنگ کر کے نو آبادیاتی نظام قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی اسلحے سے لیس کمپنی کی فوج نے ہندوستان میں سب سے پہلے اپنے حریف فرانسیسی، ولندیزی اور پرتگالیوں سے مقابلہ شروع کر دیا اور زیادہ تر جنگوں میں فاتح رہے۔ رفتہ رفتہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کے ساحلی علاقوں اور کئی بندرگاہوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ سن 1681 میں کمپنی کے ڈائریکٹر جوس چائلڈ سے کمپنی کے اہلکاروں نے شکایت کی کہ بنگال میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بھتیجے نواب شائستہ خان کے اہلکار ٹیکس اور دیگر معاملات میں انہیں تنگ کرتے ہیں۔ چائلڈ نے مدد کے لیے بادشاہ کو خط لکھا، چنانچہ 1686 میں برطانیہ سے ایک بڑا بحری بیڑا بنگال کی طرف روانہ ہوا جس میں 19 جنگی جہاز، 200 توپیں اور 600 فوجی سوار تھے۔ ادھر مغل بادشاہ کی فوج بھی تیار تھی، لہٰذا مغل جنگ میں فاتح رہے۔ تاریخ دان ولیم ڈیلرمپل کا کہنا ہے
کہ مغل فوج نے برطانوی فوج کو مکھیوں کی طرح مارا۔ اس کے بعد بنگال میں موجود کمپنی نے 5 فیکٹریوں کو تباہ و برباد کر دیا اور تمام انگریزوں کو بنگال سے نکال دیا۔ اب کمپنی کے پاس معافی مانگنے اور اپنی فیکٹریوں کی واپسی کے لیے بادشاہ کے دربار میں بھکاریوں کی طرح پیش ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تاج برطانیہ نے بھی سرکاری سطح پر مغل بادشاہ سے معافی مانگی۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے کمپنی کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ دوبارہ تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ دوستو، مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد تخت کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئیں اور جلد ہی یہ لڑائیاں خانہ جنگی میں بدل گئیں۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر کمپنی نے عام لوگوں کو ساتھ ملا کر لاکھوں کی ایک بڑی فوج تیار کر لی، جسے یورپ میں صنعتی انقلاب کے بدولت جنگی ٹیکنالوجی میں بھی برتری حاصل ہو گئی۔ یہ چھوٹی لیکن مؤثر فوج نے اپنی سے کئی گنا بڑی فوجوں، جس میں مغلوں، مرہٹوں، سکھوں اور مقامی نوابوں کی فوجوں کو شکست دے کر ہندوستان کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 1656 میں نواب سراج الدولہ ہند کی امیر ترین خود مختار ریاست بنگال کے حکمران بن گئے۔ مغل حکومت کو 50% آمدن اسی ریاست سے حاصل ہوتی تھی۔ کمپنی نے اب بنگال میں اپنی فیکٹریوں کے بجائے قلعوں کی تعداد بڑھانا شروع کر دی۔ نواب سراج الدولہ نے کمپنی کو پیغام بھیجا کہ اپنے دائرہ کار میں اضافہ نہ کرے۔ حکم عدولی پر نواب نے کلکتہ پر حملہ کر کے انگریزوں کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے انگریزوں کو بھی قید کر لیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب کی فوج کے ایک کماندار امیر جعفر کو حکمران بنانے کا لالچ دے کر ساتھ ملا لیا۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کے مقام پر کمپنی اور نواب کی فوج کے درمیان جنگ پلاسی ہوئی۔ امیر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب کو شکست ہو گئی اور بعد میں امیر جعفر کے بیٹے نے نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا۔ جلد ہی امیر جعفر کو بھی معلوم ہو گیا کہ وہ تو صرف نام کا ہی حکمران ہے، اصل حکمران تو انگریز ہے۔ امیر جعفر نے انگریزوں کے خلاف بھی سازش شروع کر دی۔ جب انگریزوں کو اس سازش کا علم ہوا تو انہوں نے امیر جعفر کو تخت سے دستبردار کر دیا اور 1765 میں کمپنی نے بنگال کا نظام خود ہی سنبھال لیا۔ فتح بنگال کے بعد کمپنی نے مزید آگے بڑھتے ہوئے اگست 1765 میں آخری بااثر مغل بادشاہ شاہ عالم کو شکست دی اور اس کو دلی تک محدود کر دیا اور خود سارے ہندوستان کے مالک بن گئے۔ دوستو، اس کے بعد صرف مسور کے حکمران ٹیپو سلطان نے کمپنی کے سامنے حقیقی بڑی مزاحمت کی اور کمپنی کو 2 بڑی جنگوں میں شکست بھی دی، اور پھر مقامی نوابوں کو ساتھ ملا کر اور غداروں کی غداری کی وجہ سے کمپنی نے ٹیپو سلطان پر بھی قابو پا لیا۔ دوستو، 1799 میں جب کمپنی کے گورنر جنرل کو ٹیپو سلطان کی موت کی خبر دی گئی تو اس نے اپنا گلاس ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا کہ آج میں ہند کی لاش پر جشن منا رہا ہوں، آج میں ہند کی لاش پر جشن منا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کسی بھی سلطان یا مقامی نواب نے انگریزوں کے سامنے مزاحمت کرنے کی جرأت پیدا نہیں ہوئی۔ دوستو، ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی تھی، لیکن 2.5 لاکھ کی فوج رکھتی تھی۔ جہاں تجارت سے منافع ممکن نہ ہوتا، وہاں کمپنی کی فوج اس کو ممکن بنا دیتی۔ تقریباً سارے ہندوستان پر کمپنی کا راج تھا۔ بیشتر علاقوں پر کمپنی کے وفادار حکمران حکومت کرتے تھے۔ بظاہر اقتدار مقامی حکمرانوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن ہر ریاست کی آمدن کا زیادہ تر حصہ انگریزوں کی تجوریوں میں چلا جاتا تھا۔ مورخ سید حسین ریاض کے مطابق اس زمانے میں ایک بات زد عام تھی کہ خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ مورخ ڈاکٹر مبارک نے اپنی تحریر آخری حاکم مغلیہ ہندوستان میں لکھا ہے کہ سن 1848 میں رقص اور سرور کی محفلوں میں داد دینے والے اس قوم کے نکارہ سلاطین کی تعداد
2104 تک جا پہنچی تھی۔ نت نے ٹیکسوں کا بوجھ عوام پہ ڈال کر اسے کنگال کیا گیا اور ہندوستان کی اشیاء کو بہت ہی کم قیمت پر خرید کر بیرون ممالک منہ مانگے داموں فروخت کیا گیا۔ ایک طرف کمپنی ٹیکس اکٹھا کرتی اور دوسری طرف تجارت سے بھی خوب پیسہ کماتی، یعنی کمپنی نے دونوں ہاتھوں سے ہندوستان کو لوٹنا شروع کر دیا، اور عوام کا حال کچھ اس طرح سے ہو گیا تھا کہ عوام بھوک کی وجہ سے اپنے بچے تک بیچنے پر مجبور تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی، جس کو کمپنی کے مطابق بغاوت کہا جاتا ہے، جس میں انگریز بہادر نے ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا اور اس بغاوت کو کچل دیا، یہ برطانیہ نو آبادیاتی نظام کا سب سے بڑا قتل عام تھا۔ جنگ آزادی کے اگلے سال یعنی 1858 کو برطانوی ملکہ وکٹوریہ نے کمپنی کے اختیارات ختم کر کے ہندوستان کا انتظام براہ راست سنبھال لیا اور کمپنی کی فوج کو برطانیہ کی فوج میں ضم کر لیا گیا، لیکن کمپنی کی آخری سانسیں 1874 تک چلتی رہی۔ دوستو، اسی سال برطانیہ کی ایک اخبار دا ٹائم کی 2 جنوری کی اشاعت میں لکھا ہے کہ اس کمپنی نے دنیا میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو اس سے پہلے اور اس کے بعد ممکن نہیں ہو سکتا۔